دعا کی فضیلت اور دعا کی برکت۔ واہ سبحان غرض یہ کہ دعا کے قرآن و سنت میں اس قدر کثیر فوائد آئے کہ بندہ رب سے مانگے، رب سے دعا کرے تو اس سے صرف برکتیں نہیں آتی بلکہ مصیبتیں بھی ٹلتی ہیں۔ بے شک سبحان اللہ۔ اور دعا سے انسان کا مستقبل بھی روشن ہوتا ہے۔ واہ سبحان اللہ۔ اور دعا اللہ رب العزت سے کرتے وقت یہ نظریہ رکھنا چاہیے، جیسا کہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا۔ واہ سبحان اللہ۔ اللہ رب العزت سے دعا کرو اس طرح کہ اس کے عذاب کا ڈر اور خوف بھی ہو اور اس کی رحمت کی امید بھی ہو۔ سبحان اللہ بے شک۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میری رحمت سے نا امید نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میری رحمت کے سمندر بے پایان ہے، واہ میری رحمت کے دریا بے کنار ہے۔ تم اے میرے بندوں مجھ سے مانگ کر تو دیکھو۔ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ خوف اور طمع، اللہ کے عذاب کا ڈر اور اس کی رحمت کی امید کے درمیان والی کیفیت بنا کر بندہ رب سے دعا کرے۔ اللہ رب العزت اس کا قرآن مجید میں خود حکم ارشاد فرما رہا ہے۔ سبحان اللہ بے شک۔ جس نے دعا قبول کرنی ہے وہ خود حکم دے رہا ہے وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا، کہ اللہ رب العزت سے خوف اور امید دونوں کیفیتوں کے درمیان میں بیٹھ کر، یہ نہیں کہ بندہ اتنا خوف زدہ ہو جائے، اتنا خوف زدہ ہو جائے کہ وہ کہے معاذ اللہ نقل کفر نباشت، میرا رب تو جبار ہے، میرا رب تو ظلام ہے، میرا رب تو قہار ہے۔ اللہ رب العزت جبار بھی ہے، قہار بھی ہے، اللہ تعالیٰ کی یہ صفات بھی ہے کہ وہ زبردست ہے، وہ طاقتور ہے، وہ پاورفل ہے، لیکن وہ اللہ رب العزت خود فرماتا ہے لیس بظلام للعبید، واہ واہ سبحان اللہ۔ میں جبر رکھنے کے باوجود، قوت اور طاقت رکھنے کے باوجود اپنے بندوں پر تھوڑا سا ظلم بھی نہیں کرتا۔ واہ سبحان اللہ۔ اپنے بندوں پر میں تھوڑا سا ظلم بھی نہیں کرتا۔ ایک اور آیت کے اندر اللہ رب العزت فرماتا ہے اے میرے بندو میں تمہیں عذاب دے کر کیا کروں گا، تم میرے مطیع بن جاؤ، میرے فرما بردار بن جاؤ، میرے تابعدار بن جاؤ، میرے اور میرے رسول کے احکامات کے مطابق زندگی بسر کرو، میں نے تمہیں عذاب دے کر کیا کرنا ہے۔ واہ سبحان اللہ۔ رب ہو کر خود فرما رہا ہے۔ تو حضرات گرامی اس قدر بھی بندہ خوف زدہ نہ ہو جائے کہ بس اس دل کے اندر وہ یہ بات بٹھا لے کہ میری دعا کہاں قبول ہوتی ہے، میری دعا کب قبول ہوتی ہے، میں تو ایک عاجز ہوں، گناہ گار ہوں۔ اور اتنا بھی پر امید نہ ہو جائے کہ جیسے بعض لوگ ہوتے ہیں کہتے ہیں کہ اللہ بخشنے پہ آئے تو کافر کو بخش دے، معاذ اللہ، نہ کہ کفر نہ بخشے، اللہ بخشنے پہ آئے تو مشرک کو بخش دے، یہ تو قرآن کے خلاف ہے۔ اللہ صریح قرآن پاک میں فرما رہا ہے کہ کافر اور مشرک کی بخشش نہیں ہے۔ واہ سبحان اللہ بے شک۔ الفاظ کا انتخاب اچھا ہونا چاہیے نا۔ پچھلے جمعات میں بتا چکا بندہ دعا تو رب سے مانگے لیکن اس دعا میں الفاظ کا انتخاب اچھا ہو، الفاظ کا چناؤ اچھا ہو۔ رب کافر کو نہیں بخشے گا، رب مشرک کو نہیں بخشے گا۔ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ سارے گناہ بخش دے گا، لیکن کفر و شرک ایسے گناہ ہیں جن سے کسی صورت کی معافی نہیں ہے۔ رب کفر کو نہیں معاف کرے گا، شرک کو نہیں معاف کرے گا۔ ہاں اتنا بھی پر امید بندہ نہ ہو کہ بس کہے بخش دے گا، گناہ پہ گناہ کرتا چلا جائے، خطا پہ خطا کرتا چلا جائے، نافرمانی پہ نافرمانی کرتا چلا جائے، عصیان پہ عصیان کرتا چلا جائے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حدوں کو توڑتا چلا جائے، وہ اس کے قوانین کو توڑتا چلا جائے، پھر کہ رب بخش دے گا۔ اتنا پر امید رہنا یہ بھی ایمان کی تعریف کے خلاف ہے، ایمان کی تعریف کے خلاف ہے۔ ایمان کس کو کہتے ہیں؟
ایمان کہتے ہیں کہ امید اور خوف کے درمیان والی کیفیت، واہ سبحان اللہ، رب کے عذاب کا ڈر بھی ہو اور رب کی رحمت کی امید بھی ہو، واہ سبحان یہ دونوں چیزیں ہوں تو پھر مطلب ہے کہ ایمان بھی پختہ ہوتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگنے میں بھی مزہ آتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ایک شخص حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، بیمار ہوا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام خود تشریف لے گئے اس کی عیادت کے لیے، بیمار کرسی کے لیے۔ عیادت اور بیمار کرسی کرنے کا بہت بڑا ثواب ہے۔ حضور فرماتے ہیں اگر کوئی تمہارا مسلمان بھائی بیمار ہو جائے، اگر اس کی بیمار کرسی کے لیے جاؤ گے صبح کو تو شام تک رب کے فرشتے تمہارے لیے استغفار کرتے رہیں، سبحان اللہ، بخشش کی دعا کرتے رہیں۔ اگر شام کو جاؤ گے اس کی بیمار کرسی کے لیے، اس کی عیادت کے لیے، تو ساری رات صبح تک اللہ کے فرشتے تمہارے لیے بخشش کی دعا کرتے رہتے ہیں، مولا اسے بخش دے، سبحان اللہ، یا اللہ اس کو معاف کر دے۔ حضرات گرامی فرشتے دعا کریں، فرشتے معصوم الخطا ہیں، ان کی دعا رد ہونے کا گمان ہی نہیں ہو سکتا کہ ان کی دعا رد ہو۔ فرشتوں کی دعا اللہ رد نہیں فرماتا، نبیوں کی دعا بھی رد نہیں فرماتا، نبیوں کی دعا بھی قبول ہوتی ہے، فرشتوں کی دعا بھی قبول ہوتی ہے۔ بلکہ قرآن پاک تو یہاں تک فرماتا ہے کہ یہ جو تمہارے جانور ہیں، یہ جو تمہارے چھوٹے بچے ہیں، یہ جو تمہارے اندر بوڑھے بڑھیاں ہیں، ضعیف ناتواں کمزور، فرمایا جن کے اندر طاقت نہیں، جن کے اندر پاور نہیں، جو گناہ کی طرف اپنا قدم نہیں بڑھا سکتے، اللہ فرماتا ہے ان کی دعاؤں کا صدقہ ہے کہ طاقتور بندے بچے ہوئے ہیں۔ واہ واہ سبحان اللہ، ورنہ میں ایک رگڑا لگاؤں اور سب کو پیس کے رکھ دوں۔ یہ جتنا میری نافرمانیاں کرتے ہیں، جتنا یہ پخنڈ بازیاں کرتے ہیں، جتنا یہ مجھ خدا اور میرے رسول کے خلاف پروپیگنڈے بناتے ہیں اور ہمارے قوانین کو توڑتے ہیں، ہماری حدوں کو توڑتے ہیں، رب فرماتے ہیں میں انہیں رگڑ دوں، انہیں تباہ کر دوں، مگر کیا کروں، کہیں ان کے جانور نظر آ جاتے ہیں، واہ یہ جانوروں کی دیکھ بھال کرتے ہیں تو جانور ان کے حق میں دعا نکال دیتے ہیں، بس انہیں کی دعا کے صدقے آیا ہوا عذاب ڈال دیتا ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ان پر میں ناراض ہو جاتا ہوں، لیکن ان کے چھوٹے چھوٹے بچے دیکھتا ہوں، جب چھوٹے چھوٹے بچے یہ ان کی خدمت کرتے ہیں، وہ ان کو دعائیں دے رہے ہوتے ہیں، رب فرماتے ہیں بس چھوٹے بچوں کی دعا کے صدقے سے میں جو ان پر ناراض ہوتا ہوں نا تو میری ناراضگی خوشی میں بدل جاتی ہے، واہ واہ سبحان اللہ، میری ناراضگی رضا میں بدل جاتی ہے۔ یہ بوڑھے ناتواں اور کمزور تو حضرات گرامی اللہ رب العزت جل مجدہ الکریم کسی نہ کسی سبب سے، کسی نہ کسی ذریعے سے، کسی نہ کسی وسیلے سے اپنے بندوں پر راضی ہوتا رہتا ہے، بے شک اپنے بندوں کی بخشش فرماتا رہتا ہے اور ان سے درگزر کرتا رہتا ہے، اور یہی ہوتا رہے اور ہو رہا ہے۔ اللہ تو کریم ہے، وہ تو ستار ہے، وہ تو غفار ہے، وہ ہمارے کتنے عیبوں میں پردہ ڈال رہا ہے، سبحان اللہ، کتنے ہمارے گناہوں کو بخش رہا، باوجود اس کے کہ ہم گناہ گار ہیں مگر کبھی رزق بند نہیں ہوا۔ واہ حضرات گرامی کوئی ایسا بادشاہ دکھا سکتے ہو کہ اگر بندہ کرے گناہ، کرے اس کی نافرمانی اور پھر بھی رزق کے دروازے کھلے رہے، پھر بھی عزت ملی رہے، پھر بھی شان و شوکت کا توتی بولتا رہے؟ آج تو اللہ رب العزت فاسقوں فاجروں کو بڑی عزتیں دے رہا، لیکن اس میں بعض اوقات رب کی عطا ہوتی ہے، بعض اوقات رب کی ڈھیل ہوتی ہے۔ ہر چیز کو رب کی عطا نہیں سمجھنا چاہیے۔ جی اگر حرام مال سے مطلب ہے کہ بہت کچھ جمع کر لیا اور بہت کچھ جمع کر لینے کے بعد کہ اللہ کا فضل ہے، اللہ کا کرم ہے، یہ اللہ کا فضل نہیں، یہ اللہ کا کرم نہیں، یہ ڈھیلی رسی ہے۔ ان بطش ربک لشدید، رب جب پکڑے گا تو پھر سخت پکڑے گا۔ کافر پر، فاسق پر، فاجر پر، مشرک پر، گناہگار پر رب ہما وقت عطاؤں کے دروازے نہیں کھول سکتا۔ رب رزق دیتا ہے، رب عزت دیتا ہے، شان و شوکت دیتا ہے، مگر بعض اوقات یہ ساری چیزیں آزمانے کے لیے بھی ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت نے قارون کو کتنا عزت دی اور کتنا دولت دی، لیکن آزمانے کے لیے نا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا وہ زکوٰۃ بھی دیا کر، عشر بھی دیا کر۔ اس نے کہا کس چیز کی زکوٰۃ، کس چیز کا عشر، یہ تو سب میری محنت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اکڑ گیا، اللہ تعالیٰ سے مقابلہ کرنے لگا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے زندہ سارے خزانے اور اس کی چابیاں اس کے سر پر رکھوا دی اور زندہ زمین میں گاڑ دیا۔ اب بھی زمین میں دھنستا چلا جا رہا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناشکری کی وجہ تھی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے قانون کو توڑنے کی وجہ تھی۔
اللہ کے سامنے اکڑنے کی وجہ تھی. تو میں عرض کر رہا تھا بیمار کی عیادت کے لیے حضور تشریف لے گئے. آقا علیہ السلام جب بیمار کے پاس گیا, اس کی بیمار کرسی کی, اسے دیکھا کہ انتہائی لاغر, کمزور, ناتواں ہو چکا ہے, کمر جھک گئی ہے. حضور نے فرمایا تو رب سے دعا نہیں مانگتا؟ عرض کی آقا دعا تو مانگتا ہوں. حضور نے فرمایا کیا دعا مانگتا ہے؟ اس نے عرض کی آقا جب میں رب سے دعا مانگتا ہوں تو یوں کہتا ہوں, یا اللہ اگر تو نے مجھے آخرت میں سزا دینی ہے تو وہ دنیا میں دے دے. حضور نے فرمایا سبحان اللہ. فرمایا تیرے اندر یہ قوت ہی نہیں ہے, تیرے اندر یہ طاقت ہی نہیں ہے. فرمایا بندوں کے اندر یہ طاقت ہی نہیں, برداشت ہی نہیں کہ رب کی آزمائش کو اٹھا سکے. فرمایا آزمائشیں نہ مانگا کرو. اللہ نے قرآن میں خود فرمایا ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. دنیا میں رہ کر رب سے دنیا بھی مانگو اور رب سے آخرت بھی مانگو. واہ واہ سبحان اللہ. دنیا میں رہ کر صرف آخرت کو نہ مانگو اور دنیا میں رہ کر صرف دنیا کی آزمائشیں نہ مانگو. رب سے دعا یوں مانگو کہ یا اللہ دنیا میں وہ چیز عطا فرما جو بہتر ہے اور آخرت میں بھی وہ چیز عطا فرما جو بہتر ہے. حضرات گرامی, بندہ جو ہے وہ نا امید نہ ہو, وہ رب کی رحمت سے پر امید رہے. اور دعا کب قبول ہوتی ہے؟ دعا کی قبولیت کے بھی طریقے ہیں. روایات کے اندر آتا ہے اس بندے کی دعا بہت جلد قبول ہوتی ہے جو صحت اور تندرستی میں, مال و دولت میں, فراخی میں, خوشحالی میں رب سے دعا کرنے کا عادی ہو. واہ سبحان اللہ. توجہ فرمائیں ذرا. حدیث پاک میں آتا ہے جو رب سے عافیت, سلامتی, تندرستی, صحت میں رب سے مانگنے کا عادی ہو. ہمارے ہاں کیا ہے کہ ہم جب مصیبت آئے گی تو رب سے گڑ گڑا کر روئیں گے اور دعائیں مانگیں گے. جب سختی آئے گی تو روئیں گے اور دعائیں مانگیں گے. جب مصیبت آئے گی, پریشانی آئے گی, آفت آئے گی, حضور فرماتے نہیں کثرت سے اگر دعائیں صحت کے اندر مانگو تو تمہاری دعائیں رب بیماریوں میں قبول فرمائے. سبحان اللہ. اگر کثرت سے دعائیں سلامتی کے وقت مانگو تو پھر آفت کے وقت تمہاری دعائیں قبول ہوں گی. لہذا دعاؤں کی کثرت اس وقت کرنی چاہیے جب بندہ خوشحال ہو, اس وقت رب سے مانگے. جب مالدار ہو, جب صحت مند ہو, جب تندرست ہو, اس وقت رب سے کثرت سے مانگے گا تو حضور فرماتے پھر سختیوں میں, شدائد میں, مصیبتوں میں, پریشانیوں میں تمہاری دعاؤں کو رب جلدی قبول فرمائے. سبحان اللہ سبحان اللہ. دعا کی قبولیت کا ایک اور ذریعہ یہ بھی ہے کہ بندہ وسیلہ بلند سے بلند تلاش کرتا ہے. واہ. ایک صحابی حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے, عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اللہ تبارک و تعالی نے مجھے نابینا بنایا ہے, میں چاہتا ہوں مجھے آنکھیں مل جائیں. واہ سبحان اللہ. حضور نے فرمایا اگر تو صبر کرے میں دعا کر دیتا ہوں اللہ تجھے نابینائی کے بدلے میں جنت عطا فرمائے گا. واہ. اس نے عرض کی آقا آپ دونوں چیزیں عطا فرما سکتے ہو. واہ سبحان اللہ. آپ جنت بھی عطا فرما دے اور رب سے عرض کرے اور رب کی بارگاہ میں میری سفارش کرے, مجھے آنکھیں بھی مل جائیں. واہ واہ. حضور نے اسے ایک دعا تعلیم فرمائی, دعا بتائی. اس دعا کے اندر یہ الفاظ تھے اللہم انی اسألک بنبیک الرحمہ. واہ سبحان اللہ. اے اللہ میں تجھے تیرے نبی رحمت کا واسطہ دیتا ہوں اور ان کے وسیلے سے سوال کرتا ہوں. واہ. اس کا طریقہ یہ تھا کہ جا 2 رکعتیں نماز پڑھ, 2 رکعتیں نماز پڑھنے کے بعد پھر رب سے یہ دعا کر. اس نے 2 رکعتیں نماز پڑھی, رب سے دعا مانگی. روایات کے اندر آتا ہے ابھی دعا کے ہاتھ نیچے نہیں آئے تھے, حضور کا وسیلہ دیا تھا, رب نے آنکھیں عطا فرمائی. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, عظمت مصطفیٰ. اگر بندہ چاہتا ہے کہ دعا جلدی قبول ہو تو وسیلہ اعلیٰ تلاش کرے. واہ سبحان اللہ. روایات کے اندر آتا ہے کہ اس بندے کی دعا رد کر دی جاتی ہے جو حضور پر اور حضور کی آل پر درود نہ پڑھے. زمین و آسمان کے درمیان معلق کر دی جاتی ہے اور واپس لوٹ آتی ہے. بعض روایات کے اندر آتا ہے کہ کالے کپڑے میں لپیٹ کر اس کے منہ پر مار دی جاتی ہے. اللہ اکبر. یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کی اولاد پاک پر درود و سلام نہ پڑھنا دعا کے آغاز میں اور دعا کے آخر میں یہ دعا کی قبولیت کو روک دیتا ہے. اگر کوئی بندہ چاہتا ہے میری دعا قبول ہو تو پھر درود اول میں بھی پڑھے اور آخر میں بھی پڑھے.
سبحان اللہ. حضرات گرامی اول و آخر میں درود پڑے گا تو پھر انشاءاللہ اس کی دعا قبول ہوگی. دعا کی قبولیت کا ایک ذریعہ یہ بھی ہے صدق مقال. واہ. بندہ سچ بولے. جب سچ بولنے والا دعا مانگے گا اللہ پاک اس کی دعا کو جلدی قبول فرمائے گا. سبحان اللہ. دعا کا ایک ذریعہ یہ بھی ہے، ایک سبب یہ بھی ہے کہ بندہ حلال کھائے. جب حلال کھانے والا دعا مانگے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرمائے گا. سبحان. روایات کے اندر آتا ہے رزق حلال اور صدق مقال یہ دعا کی قبولیت کے لیے کنجی ہے. سبحان اللہ. بے شک. اگر کوئی بندہ چاہتا ہے نا کہ دعا کی قبولیت کی کنجی میرے پاس آ جائے وہ حلال کھانا شروع کر دے اور جھوٹ بولنا چھوڑ دے، سچ بولنا شروع کر دے. دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں بھی دعا کے اسباب جو قبولیت کے ہیں وہ اپنانے کی توفیق عطا فرمائے.